اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اگلی بات اس موضوع میں یہ ہے، فرماتے ہیں تعلم العلم شرعی فرض کفایہ، شرعی علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ ومن اراد ان يقوم بعبادت من العبادات كان تعلم احکامها فرض عین، اور جو بندہ عبادات کرنا چاہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے عبادات فرض ہیں، تو ان کے احکام کو سیکھنا اس پر فرض ہے اور عین ہے، سب کے لیے فرض عین ہے۔ اور بناء علی ھذا نقول، اور اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل طلبۃ العلم فی کل مکان قائمون بفرض کفایہ، کہ جو طالب علم ہے وہ گویا کہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ ولہذا یحسن بہم ان یستحضروا ھذا الامر، اس لیے اب طالب علم کیونکہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں تو ان کو یہ چیز اپنے ذہن میں حاضر کرنی چاہیے۔ وأننا في مجالسنا هذه نقوم بفرض کفایۃ نثاب علیہ ثواب الفرض، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو مجالس ہیں جن کو ہم منعقد کرتے ہیں، یہ گویا کہ فرض کفایہ اس میں ہم ادا کرتے ہیں جس کے اوپر ہمیں ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کی ہوئی چیزیں اس سے زیادہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہو سکتی جس کے ذریعے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکے، یعنی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ فرض کی ادائیگی ہے۔ تو یہ گویا کہ ہم علم حاصل کر کے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ يُغْفَلُ عَنْهَا كَثِيرٌ مِّنَ الطَّلَبَةِ، کہتے ہیں یہ ایسی بات ہے کہ بہت سارے طالب علم اس سے غافل رہتے ہیں۔ لا فی مجالس الذکر ولا العلم ولا فی مجالس الاخرى فی المجالس الاخرى مجالس المراجعة تجد الانسان يراجع الكتاب لكنه لا يستحضر انه الآن قائم بفرض کفایہ، کہتے ہیں اس چیز سے ہم بہت غافل رہتے ہیں، ذکر اور علم کی مجالس اور اس کے علاوہ جو دیگر مجالس ہوتی ہیں، کہ آپ انسان کو دیکھیں گے کتاب کو دہرا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں بات کہ میں اللہ کی طرف سے دیا گیا فرض کفایہ ادا کر رہا ہوں۔ لہذا یفوت خیرا کثیرا، اس کی وجہ سے بہت ساری خیر ہم سے رہ جاتی ہے۔ ولہذا نسأل اللہ ان یعیننا علی تذکر ھذا المعنی، کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس معنی کو، اس فائدے کو، اس چیز کو ہمارے ذہن میں یاد رکھنے پر اور اس کو ذہن میں بار بار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حتی نکسب خیرا کثیرا بما نقرأہ و نراجعہ، تاکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اور جو بار بار ہم دہرا رہے ہیں اس سے ہمیں اجر بھی ملے اور بہت خیر ملے، یعنی ذہن میں یہ لانا کہ ہم فرض ادا کر رہے ہیں، اور فرض ظاہر سی بات اللہ کے سب سے قریبی ہونے والی سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی۔ اگلے چپٹر میں فرماتے ہیں اذا نویت بطلبک العلم امتثال امر اللہ صارت کل حرکت تتحرکها فی هذا المجال عبادہ، کہتے ہیں اگر آپ یہ نیت رکھیں نا طلب علم سے کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ یہ ساتھ میں نیت رکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، تو آپ کی ہر حرکت اس میدان میں عبادت بن جائے گی۔ ان راجعت الدرس فعبادہ، آپ اپنا درس پڑھ رہے ہیں تو عبادت ہے۔ وَإِنْ حَفِظْتَ فعبادہ، کوئی چیز یاد کر رہے ہیں علم شرعی میں سے عبادت ہے۔ وَإِنْ مَشَيْتَ فعبادہ، چل رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ وقد ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح حدیث ثابت ہے کہ جو علم کی تلاش میں کسی رستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وهذه مسألة تغیب عنا کثیرا، کہتے ہیں یہ چیز ہم سے بڑی غائب رہتی ہے۔ کثیرا ما نراجع الکتب تحقیق مسألة ما، کہتے ہیں ہم ایک مسئلے کے لیے بہت ساری کتابیں بعض اوقات کھنگالتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ولیکن یغیب عنا اننا الآن فی عبادہ، لیکن یہ چیز ہم سے غائب رہتی ہے کہ ہم عبادت میں مشغول ہیں۔ نرجو بہا ثواب اللہ، اور ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کے ثواب کی بھی امید رکھیں۔ لیکن اذا استحضر طالب العلم انہ یمتثل امر اللہ بطلب العلم صار طلبہ للعلم عبادہ، جب بندہ یہ دل میں چیز لے آئے کہ میں یہ جو طلب علم کر رہا ہوں، یہ سیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، تو ذہن میں یہ آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، اور تو پھر یہ اس کا طلب علم کا یہ سفر اور پڑھنے پڑھانے کا یہ معاملہ عبادت بن جائے گا۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جب
طلب علم جو ضروری احکام ہیں، اور ویسے بھی فرض کفایہ بھی ہے، یہ چیز پچھلے چیپٹر میں گزری ہے، تو گویا کہ اللہ کا حکم ہوا سب سے فرض جو ہے اعلیٰ چیز ہوتی ہے۔ پچھلے میں فرض گویا کہ ایسی چیز ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی عبادت کی ایک قسم ہے نا، اور سب سے قریبی قسم ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اس کو کیا جائے، پھر وہ عبادت بن جائے گا۔ آگے بات ہو رہی ہے الموظف یؤدی وظیفتہ احیانا یؤدیها من اجل الراتب۔ کہتے ہیں ایک جو کام کرنے والا ہے، ایک ڈیوٹی والا بندہ ہے، تو اپنی ڈیوٹی اس وجہ سے دیتا ہے کہ اس کو جو ہے مہینے کے آخر میں اس کو سیلری ملے گی۔ واحیانا یؤدیها من اجل القیام بالعمل الذی به صلاح الناس۔ بعض اوقات بندے کو سیلری ملنی ہے اپنی جگہ، اس کے باوجود جو عمل کر رہا ہے وہ لوگوں کی صلاح کے لیے، لوگوں کی اچھائی کے لیے کر رہا ہے۔ فعلی الاول یکون عادۃ لا عبادہ، پہلے کے لیے وہ عادت ہوگی کہ وہ بس اپنی سیلری کے لیے کر رہا ہے۔ ولیکن علی الثانی یکون عبادۃ ولا یفوتہ الراتب، دوسرے بندے کو سیلری بھی ملے گی لیکن ساتھ میں اس کے لیے عبادت بھی ہوگی کہ وہ لوگوں کے بھلے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے بھلے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ نیت اس کے ذہن میں ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق میں کر رہا ہوں، تو پھر یہ عبادت ہے اس کی۔ انظر کیف ان النیۃ تجعل العادۃ عبادۃ، عام عادت کو کس طرح نیت نے صرف عبادت بنا دی۔ وربما يحول الانسان عبادته الى عادۃ مع الغفلۃ كما لو كان يذهب يصلي، اسی طرح انسان عبادت کو بھی عادت بنا کے غفلت کی وجہ سے عبادت کو بھی عادت بنا دے گا، تو اس کے لیے وہ معاملہ نہیں ہوا۔ كما لو كان يذهب يصلي، ایک بندہ نماز پڑھنے جاتا ہے، لأنه اعتاد ان يتوضأ، اس کی عبادت بن گئی کہ وضو کرتا ہے، ويذهب اور جاتا ہے، ويصلي اور نماز پڑھتا ہے، لیکن ما يشعر حينئذ انه يذهب امتثالا لامر اللہ، اب اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں آتی کہ جا رہا ہے، یہ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے، تو پھر اس سے بہت ساری خیر رہ جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا اہل الیقظۃ عاداتهم عبادات، جو بیدار لوگ ہیں نا ان کی عادتیں بھی عبادات ہوتی ہیں، اور جو غافل لوگ ہیں ان کی عبادات بھی عادات بن جاتی ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ کل ذالک من اجل النیہ، یہ ساری چیزیں نیت پر موقوف ہیں، یعنی عام اعمال بھی اگر کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کی نیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے بھلے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے۔ اللہ لوگوں کے بھلے کا کہتے ہیں جس وجہ سے وہ لوگوں کا بھلا کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے عبادت ہے۔ اگلے چیپٹر میں کہتے ہیں استشعر وانت تقول اللہ اکبر، کہتے ہیں جب آپ اللہ اکبر کہیں اس بات کو محسوس کریں ان اللہ تعالیٰ اکبر من کل شیء فی ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنے نام اور صفات کے لحاظ سے ہر چیز سے بڑھ کر ہے، ہر چیز سے بڑا ہے۔ وَكُلُّ مَا تَحْتَمِلُهُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ مِن مَّعْنَىٰ، اس کے علاوہ جو بھی اس کے تحت معنی ہو سکتے ہیں اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی تھی نہیں کی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ساری کی ساری زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان اس کے دائنے ہاتھ میں مڑے ہوئے ہوں گے، اور سبحانہ و تعالی عما یشرکون، تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند ہے ان چیزوں سے جن کی بنیاد پر شرک ٹھہرا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح کتابوں کو موڑ کر ہاتھ میں رکھ لیا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنے ہاتھ میں رکھ لے گا۔ یوم نطوی السماء، اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان کو موڑ دے گا، لپیٹ دے گا۔ کما بدأنا اول خلق نعید، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی، ہم اسی طرح اس کو لوٹائیں گے بھی۔ وعدنا علینا انا کنا فاعلین، اور یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پر وعدہ ہے اور ہم اس کو کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بتایا گیا۔ ومن هذه عظمته فهو اکبر من كل شيء، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ ہر چیز سے بلند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آسمان و زمین میں اس کی بڑائی ہے اور بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ كل معنى لهذه الكلمة من معاني الكبرياء فهو ثابت لله تعالی، ہر کبریائی کا معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ کو سب سے بڑا جانتے ہوئے اور ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو ذہن میں محسوس کیا جائے اور اس کا شعور ذہن میں لایا جائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔